کہ جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں نا، یہ اس کی بیس ہے. وہ اصل بات یہ ہے، خلاق عالم نے جیسے یہاں پہ فرمایا نا کہ میں 2 مشرقوں کا رب ہوں اور 2 مغربوں کا رب ہوں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فرمایا میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. اور ہم نے آج تک جنت ایک ہی سنی ہے جو بعد الحشر نصیب ہوگی، ایسے ہی ہے نا جی. تو دوسری جنت کہاں ہے؟ وہ جو نہیں فرما رہے. اس لیے میں نے کہا یہ سورہ رحمان شریف میں مضمون ہے، چلو اکٹھے ہی بیان ہو جائے. تو دوسری جنت بھی تلاش کرنی ہے، اور یہاں 2 مشرق ہیں، دوسری مشرق اور دوسری مغرب بھی تلاش کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ جا کے بیٹھیے گا. گرامی قدر حضرات، اب جنت ہم نے ایک سنی ہے، دوسری کہاں ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، اور وہ کیوں بیان کرنا ہے یہ بھی عرض کروں گا. اور یہاں 2 مشرقیں اور 2 مغربیں، اللہ نے فرمایا کلام حق ہے، تو اب ہیں تو صحیح، تو پھر کیسے سمجھ آئے؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب آئیے سنیے، 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کون سی ہیں؟ بظاہر تو ایک ہے. علماء فرماتے اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، توجہ ہے سب بھائیوں کی. سورج جب نکلتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں اور سردیوں میں اس کے نکلنے کی جگہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. جب سایہ ڈھلتا ہے نا تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں بھئی گرمیوں میں تھوڑا سا سایہ ادھر ہوتا ہے، سردیوں میں ادھر ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ اچھا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سورج مثال کے طور پہ یہ سمت ہے، یہ طرف ہے، یہ سائیڈ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور ادھر آ کے ڈوب جاتا ہے. گرمیوں اور سردیوں میں اس کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے. گرمیوں میں تھوڑا سا ادھر سے نکلے گا اور ادھر ڈوب جائے گا، سردیوں میں تھوڑا سا ادھر نکلے گا، ادھر ڈوب جائے گا. علماء فرماتے ہیں پہلی تفسیر یہ ہے، گویا رب نے یہ فرمایا سردیوں میں ادھر سے نکلے یا گرمیوں میں ادھر سے نکلے، یہ ادھر ڈوبے یا ادھر ڈوبے، فرمایا رب اللہ ہی ہے. آواز کمزور والی ہے، 4-5 بندے چوپ رہ گئے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ اس کی پہلی تفسیر ہے کہ موسم کے اعتبار سے گرمیوں اور سردیوں میں سورج اپنی جگہ بدلتا ہے. اگرچہ سائیڈ یہی ہے لیکن نکلنے کی جگہ بدلتا ہے، اور ڈوبتا ادھر ہے، سائیڈ یہی ہے لیکن ڈوبنے کے لیے بھی اپنی جگہ بدلتا ہے. تو فرمایا گرمیوں میں نکلے یا سردیوں میں نکلے، گرمیوں میں ڈوبے یا سردیوں میں ڈوبے، ان کا رب میں ہوں، ان کا رب بھی میں ہوں. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. ٹھیک ہے، نمبر 1، 2 مشرقیں اور 2 مغرب، گرمیاں نہیں وکھڑیاں تو سردیاں نہیں وکھڑیاں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ آگے چلیے، آگے دوسری تفسیر. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، 2 مشرقیں اور 2 مغرب، فرمایا بیک وقت 2 مشرقیں بھی ہیں اور 2 مغربیں بھی ہیں. اب وہ کیسا مولانا، یہ کی ہے، سورج نکلا ڈوب گیا، دوئی کا نکل ہوتا ہے. نہیں توجہ، یہ ہمارا ذہن ہے نا، انسانی عقل کا پرندہ بڑا پرواز کرتا ہے نا. لیکن مفسرین کو پڑھیں گے تو پھر پتہ ہے دوسری مشرق اور مغرب کہاں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ مشرق ہے نا، اس کے معنی کو سمجھو، نکلنے کی جگہ، مغرب ڈوبنے کی جگہ. تو فرمایا صرف سورج تو نہیں نکلتا، چاند بھی تو نکلتا ہے. صرف سورج ہی تو نہیں ڈوبتا، چاند بھی تو ڈوبتا ہے. فرمایا سورج نکلے تو اس کی مشرق، چاند نکلے تو اس کی مغرب. اگر سورج ڈوبے تو اس کی مغرب، چاند ڈوبے تو اس کی مغرب. فرمایا لوگوں، سورج کی مشرق ہو یا چاند کی مشرق ہو، سورج کی مغرب ہو یا چاند کی مغرب ہو، اس کا رب بھی میں ہوں، اس کا رب بھی میں ہوں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. 2 مشرقوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلی تفسیر تھی گرمیوں اور سردیوں میں نکلنے کی سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی. تب بھی فرمایا رب میں ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کے سورج جو ہے وہ رب کے حکم سے نکلتا، سردیوں کا کوئی اور نکلتا، نہیں. یہ بھی فرمائی دونوں کا رب اللہ ہے. چاند نکلے یا سورج نکلے، مشرق ہو گئی، دونوں ڈوبے، مغرب ہو گئے، بیک وقت ان کا رب بھی اللہ ہے. 2 مشرقیں لب گئی نا، 2 مغربوں بھی لب گئی نا. اسی طرح 2 جنتیں بھی تلاش کریں گے. لیکن اب اس کی تیسری تفسیر بھی سماعت فرمائیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی سورج جب نکلے تو مشرق کہا جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مقید کر سکتا ہے، تو کہ جو جاہل مطلق جو ہے، جو نہیں فرمائی نا حضرات نے یار. حالانکہ اس کو قید نہیں کہ مقید نہیں کیا جا سکتا. مشرق اس کا معنی نکلنے کی جگہ ظرف کا صیغہ ہے.
مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. کئی باتیں ہوتی ہیں, کہہ رہے یار یہ ہمیں ظرف کی سمجھ نہیں آئی, تو میں کہا ظرف بڑا کار نہیں بھی سمجھ آئی تو ظرف بڑا کار سمجھ آئی نا. یہی چیزیں ہمارے سٹئی سے رخصت ہو گئی ہیں تو اینے روڑے آلے سنت جی پہ گئے. وہ خوش آمدی تقریرات سجے کھبے اونو چاہ تے اونو چاہ. اصل حقائق اور پیغام قرآن دیا جاتا نا تو خدا کی قسم آج تمہارے چہروں کی رونق ہی دیکھنے والی ہوتی. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات, جاگیے تھوڑا سا. دوستان مکرم, اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشرق سورج کی ہے مغرب سورج کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہی بات مان لیتے ہیں. پنجابی جماعت نے ایتھے بھی ٹک لالا, ٹک لانا سمجھ لیو, ایتھے ہی کھلو رہا ہے تو فیصلہ ایتھے بھی ہو جائے گا. اس سورج کے لیے بھی 2 مشرقیں ہیں اور 2 مغربیں ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے بتا, پتہ آپ کو بھی اب توجہ نہیں ہے. جب آپ توجہ ہو جائے گی تو آپ کو سب لطف آ جائے گا. سنیے, جب سے سورج نکل رہا ہے, ادھر سے نکل رہا ہے ادھر ڈوب رہا ہے, یہ مشرق یہ مغرب, لیکن جس دن قیامت آئے گی, اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو زیارت کروا دے, میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دوڑیا کہ مائیاں تے نہ بول رہا کرو, کسی کام دی گاؤں تے بھی بول رہا کرو. اللہ وہ پیچھے والے نہیں بول رہے, جی ساڑی کمپنی دے تو بولو نا ایک باری پہ. سبحان اللہ. ساڑی کمپنی دے تو ترکڑے ہو کے بہو بار. جب قیامت کا دن ہوگا تو مشرق یہ نہ ہوگی بلکہ سورج ادھر سے نکلے گا. فرمایا ادھر سے نکل کے ادھر ڈوب رہا ہے, یہ مشرق اور مغرب. قیامت میں ادھر سے نکل کے پھر چلا جائے گا. فرمایا یہ مشرق ہو یا قیامت والی ہو, دونوں کا رب اللہ ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات. رب المشرقین و رب المغرب, فرما 2 مشرقوں کا رب 2 مغربوں کا رب اللہ ہے. وہ جو ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے. اب آئیے ذرا, اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, بولو تو صحیح. سبحان اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ صرف رحمان شریف کے اندر 2 اکٹھی تھی تو اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ یہ آپ کو سنایا جائے. فرمایا جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے. یہاں پر پہلی بات سمجھنے والی, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ڈرنے کا مطلب کیا ہے, اس کا تعین ضروری ہے. کیوں؟ کوئی جاہل, کوئی بہروپیہ, کوئی 2 نمبر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے, اور اللہ کہتا ہے جڑا میری بارگاہ کھڑون تو ڈر گیا, بس 2 جنتا دیسا ہیں میریاں تو 2 پکیاں نے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کوئی بہروپیہ یہ تفسیر کر سکتا ہے, سمجھ آ رہی نا. اس لیے اس کا تعین ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ڈرنے کا مطلب کیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات سے ڈرے اور ہر دم ڈرے کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے سب کے سامنے مجھے روک لیا اپنی بارگاہ میں اور کہا بتا تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی, آج دے جواب. فرمایا جو اس موقع سے ڈر جائے کہ مجھے وہاں کھڑا نہ ہونا پڑے, بس میرے مالک معافی دے دے, بے حساب جنت دے دے. تو یہ خوف اپنے دل میں پال بیٹھا, فرمایا اس بندے کے لیے 2 جنتوں کا اعلان ہے. یہ نہ ہونا کوئی یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ کھڑا ہو کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا 2 جنتیں ہوتی ہیں لہٰذا میریاں تو 2 پکیاں. تو میں کہا پتر تینوں سمجھ آ گئی تفسیر کربلا دے سید نو نہیں آئی. کیا بات, صحیح نہ یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. یار دیکھو نا بڑھاپے والی عمر میں بول رہے ہو, جوانوں تو سمجھ بولو نا یار. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے. تو انہوں نے تو نہیں نماز چھوڑی تھی, ہاں بالکل نہیں چھوڑی تھی. تو میں کہ نہیں چھوڑی تھی تو پھر تو کیا چھوڑتا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اننے نو کی دے سیوے تے او کی دیکھے. ویسے لفظ ہے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. دوستانی گرامی قدر, اس واسطے اس بات کا تعین ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بندہ ڈرے کہ قیامت والے دن کہیں روک کر مجھے سوال کر لیا گیا. اور یہ علماء بیٹھے, صحیح بخاری شریف میں یہ مفہوم موجود ہے.
یہ مفہوم موجود ہے، اگر کسی کو روک لیا گیا تو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، کبھی جواب نہیں دے سکے گا۔ ہاں یہ مفہوم موجود ہے، اور یہی وجہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کئی دن تک ایک خاص کیفیت طاری رہی تھی، آپ روتے تھے، اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا حبیب تیرے ہوتے ہوئے حساب مشکل یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ عشق والا ترجمہ میں نے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جا کے تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات؟ حساب آسان ہوگا، فرمایا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، اللہ کیا جہنم اب پینا سرد ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، لیکن اپنے دل میں خوف خدا پال کے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ایک کیفیت طاری رہی تھی، لیکن آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ ہوں گے تو میرا حساب ایسے ہوگا۔ اور یہی وجہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، ایک صحابی نے سوال کیا حضور قیامت والے دن ہم اگر آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، وہاں کیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں ہے، چونکہ دیوار کے پیچھے کا جو نہیں پتا اللہ سنی بڑھ سنی سے نہ ہلا۔